کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جتنا اپنی قسمت میں، ہماری قسمت میں اس نے لکھا تھا، اس نے ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہمارا ہے وہی ہمارا ہے۔ آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جو اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے ہیں ویسا خود کو سمجھیں۔ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، جیسا ہیں، جیسے ہیں ہم ان پڑھ ہیں تو ان پڑھ سمجھیں، بہت پڑھا لکھا نہ سمجھیں۔ ہم غریب ہیں تو غریب سمجھیں کہ واقعی ہم غریب ہیں، یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں اور خود کو سمجھیں بہت ہوشیار ہیں، بہت عقل مند نہیں ہے تو کہیں ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھیں اس کو۔ پرابلم سب سے بڑا یہ کہ ہوتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، اور اس میں پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو جو ہیں ویسا خود کو سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ بھی لیا اور اس طرح سے اپنی زندگی آپ گزار بھی رہے ہیں، اور آرٹیفیشل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی بجائے نیچرل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین مانیں آپ کی زندگی کے اندر خوشی انشاءاللہ العظیم اچھی طریقے سے داخل ہو جائے گی۔ ایک اور بات میں بتاؤں، ایک غلط تصور انسان کے ذہن کے اندر ہے خوشی کے سلسلے میں، اور وہ تصور کیا ہے؟ لینے سے خوشی ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دینے سے خوشی ملتی ہے، دینے سے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے آپ، تو اللہ عز و جل نے اپنی خوشی کا اظہار جس چیز پر فرمایا ہے، وہ کس چیز پر معلوم ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، تم کو اسلام دے کر میں خوش ہو گیا، دینے پر خوش۔ اور جس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بس جاتی ہے کہ اسے دینے میں خوشی ہوتی ہے، اور اس کا مزاج اس طریقے کا بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپسیٹ نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ خوش و خرم نظر آئے گا۔ اسی لیے بخیل کا چہرہ سب کچھ ہوتے ہوئے اترا ہوا نظر آئے گا، اور سخی کا چہرہ ہمیشہ حشاش و بشاش نظر آئے گا۔ تو دینے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، لینے میں نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور حضور سے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مانگے تو انہیں جھڑکو نہیں، انہیں منع مت کرو۔ دینے میں بہت خوشی ہے، اور استاد زمن کیا خوب کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یعنی دنیا میں منگتا دعا دیتا ہے کہ اے دینے والے تیرا بھلا ہو، لیکن میرے حضور کی شان یہ ہے کہ بھیک بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو دعا بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو دینے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس لیے دنیا میں جتنے بھی سخی ہیں، دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دینے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا کو دکھانے کے لیے دینا، ایک نام وری کے لیے دینا، ایک شہرت کے لیے دینا، اور ایک دینا صرف اس لیے کہ لینے والے کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے اور دعائیں دے۔ تو جس دینے کے اندر ہماری کوئی غرض نہ ہو، اس دینے سے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس کو میں قرآن شریف سے سمجھاؤں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر مانگنے والے آئے، اللہ کے نام پر انہوں نے مانگا۔ پہلے دن یتیم، پھر اسیر، پھر جو ہے وہ مسافر، مسکین، جو بھی آ کر کے مانگے، انہوں نے سب کو دیا۔ لیکن دینے کے بعد لینے والوں نے جب شکریہ ادا کیا تو بے غرضی کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں تم سے نہ شکریہ کے الفاظ کی محتاج ہوں، نہ خواہش مند ہوں، اور نہ تم سے کسی بدلے کی، میں نے تو یہ صرف اس لیے دیا تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دینے والے ہی ملیں گے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کے نام پہ لوٹاتے ہیں۔
اور پھر لٹانے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اب ڈیفینیشن سمجھے اللہ کے ولی کی، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی وہ ہوتے بظاہر چٹائی پر بیٹھنے والے، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے والے، لیکن ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور ان کے دینے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک خاص بات سکون کے لیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دینے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ میں سے بہت سارے صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، بلبل باغ مدینہ اور دیگر علماء بھی اور تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات بھی۔ تھوڑا سا جب دینے کی عادت ہوتی ہے نا تو پہلے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے، پھر دینے کی عادت بنتی چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے کر سکون ملتا ہے۔ اس کو سمجھاؤں، اس کو سمجھاؤں۔ اللہ اکبر۔ شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لفظ جام استعمال کیا جاتا ہے، جام شہادت، یعنی پہلے تھوڑا تھوڑا وہ دیا کرتے تھے، انہیں خوشی ملتی تھی، پھر انہوں نے اتنا دے دیا، اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا، تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا۔ اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو، تو کہیں گے مولا جو مزہ، دیکھیے خوشی، جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں، پیر کٹانے میں نہیں، 2 روپیہ دینے 4 روپیہ دینے میں نہیں، تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا۔ تو دینے والے کو خوشی پورا وجود دے کر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ انسان دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لیے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرماننٹ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک اسکالر کا، بڑی پیاری بات، کوئی عالم تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسے ہی وہ بات کرتے کرتے ان کی ایک بات بڑی مجھے پیاری لگی، توجہ چاہوں گا۔ آدمی کی سوچ، آپ کی ہماری سوچ کیا ہے؟ دیں گے تو کم ہوگا، دیں گے تو کم ہوگا، حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی کے یہاں کسی برتن میں آپ نے سالن یا بریانی بھجوا دی تو غیرت مند جو ہوگا نا وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر کے بھیجے گا۔ تو مجھے بتائیے جب ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کے یہاں بھرا ہوا برتن بھیجا جائے تو وہ خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو جب کوئی اللہ کے نام پر دے تو اللہ اسے خالی لوٹانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا۔ سوچ آپ، اسی لیے اللہ والے خوب دیتے تھے، وہ لٹاتے تھے، ان کو لٹانے میں وہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، آرام کر رہے ہیں تب بھی لٹا رہے ہیں اللہ۔ تو اسی لیے پہلی چیز خوشی کی جو ہے نا وہ دینے میں ہے۔ آپ زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور آپ جب چاہیں کسی بھی ہوٹل میں جا کر یا کسی بھی ہوٹل میں آرڈر کر کے کھانا منگوا سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے آرڈر کیا کھانے کا، کھانا آ گیا، ٹیبل پر آپ کھانا سجائے ہوئے ہیں، اچانک کوئی ایسا غریب انٹر ہوا جو بھوکا تھا اور اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں۔ آپ اس وقت وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں، اس کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، یہ جملے جب وہ کہے گا نا تو ان جملوں کو سننے کے بعد جو آپ کو خوشی نصیب ہوگی وہ خوشی اگر آپ وہ کھانا کھا لیتے نا تب بھی آپ کو نصیب نہ ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، خوشی کسی کو دینے سے خوشی ملا کرتی ہے۔ کسی کو خوشی دو تو تمہیں خوشی ملے گی،
کسی کو غم دے کر خوشی کی تم امید نہیں رکھ سکتے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم لوگوں کو غم دے کر اس سے خوشی کی امید رکھتے ہیں تو کبھی نہیں. آپ یاد رکھیں زندگی میں کیا ہوا اچھا کام کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے پلٹ کر کے آتا ہے. آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے اچھا ہوگا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دینے میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے. آپ دینے والے بنے، اللہ عز و جل خوشی کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا. اب کیا چیز پر ہمیں خوشی حاصل کرنی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے؟ یہاں پر جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں سب کے سب الحمدللہ امید کاملہ ہے کہ ایمان والے ہی ہیں، مسلمان سب حاضر ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں ہم کس چیز پر خوشی مناتے ہیں اور قرآن کس چیز پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے. میں نے جتنی باتیں ابھی کہی نا وہ سب تمہید کے طور پر میں نے کہی. اب میں آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. اور یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ جو کہنے کے لیے حضور سے کہا گیا نا وہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہنے کا حق نہیں. حضور سے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم حضور کو بشر کہیں، یہ حضور سے کہا گیا کہ تم کہو. تو جو حضور سے کہا گیا وہ حضور ہی کہیں، ہم نہ کہیں، وہ ہم نہ کہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل وبرحمتہ اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. اب فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں. اس میں مفسرین کے اقوال ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد احادیث ہے. اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں فرمایا. یعنی اگر تمہیں خوشی منانا ہی ہے اور پھر قرآن کے اگلے جملے پر آپ قربان جائیے ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم نے جمع کر رکھا ہے، جتنا بھی تمہارے پاس ہے، ان ساری چیزوں کے ملنے پر خوشی نہیں. اگر تمہیں خوشی منانی ہے تو اسلام کے ملنے پر، قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، حضور کے ملنے پر خوشی مناؤ. اور آج پوری دنیا کے اندر اگر امت مسلمہ بے چین ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس دولت موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اس پر خوشی مناؤ.